نبی پاک علیہ السلام کی ہم شان بیان کرتے ہیں تو بعض اوقات کہتے ہیں نا سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، یا بعض اوقات کسی مذہب والے سے بات ہو رہی تو تمہارے نبی ہمارے نبی تو ایسے تھے، تو اس میں کن باتوں کا احتیاط کرنی چاہیے اور باقی نبیوں کا بھی تقدس اور تعظیم ہمارے دلوں میں کیسی ہونی چاہیے؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو عقیدے واضح قرآن پاک میں. ایک ہے لا نفرق بین احد من رسولہ، ہم اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ. اب اس میں یہ فرما دیا کوئی فرق نہیں کرتے، سب برابر. دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان میں کچھ کو کچھ پر ہم نے برتری اور فضیلت عطا فرمائی. تو یہ جو دو آیتیں ہیں اس کا دونوں کا مفہوم اپنی اپنی جگہ جدا ہے. جہاں یہ فرمایا نا کہ ہم ان میں فرق نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اصل نبوت میں اور جو نفس نبوت و رسالت ہے اس میں فرق نہیں کرتے. یعنی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نبی ہونے میں یہ جو ہے وہ زیادہ نبی ہے یہ کم نبی ہے. نبی ہونے میں یہ سب برابر ہے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے. اس میں اصلی اور ذلی یہ نبی کا کوئی فرق نہیں. جیسے میرا قادیانی بولتا تھا نا کہ بھئی وہ میں ذلی بروزی نبی ہوں، تو یہ اس طرح کا کوئی چکر نہیں ہے. سارے نبی اصلی نبی. صحیح. نمبر ایک. جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے کہ نبوت میں شرکت کے بعد اب کسی کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دوسرے سے زیادہ ہو تو یہ خود قرآن پاک میں آ گیا. اچھا، اب قرآن پاک میں جو مرتبہ بیان کر دیا، اب اس میں آگے ہی آیت کے اندر وہ موجود ہے کہ منہم من کلم اللہ، کہ ان میں کوئی وہ ہے کہ جسے اللہ نے کلام کیا. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ جسے درجوں بلندی عطا فرمائی. اب یہ جو درجوں بلندی عطا فرمائی والا حصہ ہے اس کے بارے میں مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. یہ جو عقیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں فضیلت کے اعتبار سے ایک کا مرتبہ دوسرے سے زیادہ ہے، تو یہ تو ہمارے بنیادی عقائد میں سے. اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام نبیوں سے افضل ماننا یہ ہمارے دین کے بنیادی عقائد میں سے ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے اس کو یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ قریب ضروریات دین ہے، یعنی اس قدر اس کی تاکید ہے. اچھا، اب رہا یہ بات کہ جب تقابل کیا جاتا ہے تو کیا اس کو بے ادبی کی صورت تو نہیں ہوتی؟ اس پر احادیث مبارکہ واضح ہے کہ بعض حدیث میں منع کیا گیا کہ مجھے فلاں نبی پر فضیلت نہ دو. جیسے ایک حدیث مبارک ہے، فرمایا کہ مجھے حضرت یونس پر فضیلت نہ دو. ایک میں ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی نے خیر البریہ لفظ کہا کہ آپ تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک میں فرمایا کہ مجھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت نہ دو، کہ جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے گا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے وہاں پر آگے ایک جگہ موجود ہوں گے. اچھا، اب ان سب احادیث مبارک کا کے جو جوابات ہیں، مختلف جوابات ہیں، ان میں سے دو جوابات میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ فرامین اس وقت کے ہیں کہ جب آپ کو یہ فرمایا نہیں گیا تھا کہ آپ کا مرتبہ ہم نے کیا بنایا ہے، تو اس سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے رہے ان پہ فضیلت نہ دو. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی زیادہ بہتر توجیہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے منع فرمانے کا جو مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اس انداز میں فضیلت نہ دو کہ کسی دوسرے نبی کی بے ادبی ہو. جیسے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ کی بارگاہ میں ایک شاعر نے ایک کلام پڑھا، اس نے کہا کہ شان یوسف جو گھٹی اسی در سے گھٹی. تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰ نے فرمایا کہ یہ کیا، یہ نہیں، شان یوسف جو بڑی اسی در سے بڑی. حضرت یوسف سرکار کے حسن کا جب تقابل ہو تو ہاں وہ انداز، ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم افضل ہیں، وہ ہمارا عقیدہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. جو فضائل سب کے پاس تھے یا رسول اللہ وہ تنہا آپ کی ذات میں خدا نے جمع کر دیے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اور وہ اس میں قصیدہ بردہ شریف کے اندر ایک شعر ہے، علامہ بوصیری فرماتے ہیں کہ دع مدعتہ النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی. فرمایا کہ وہ نہ کہو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ خدا اور خدا کا بیٹا قرار دے دیا، تو فرمایا اسے چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو. دع مدعتہ النصارى، وہ دعویٰ چھوڑ دو جو عیسائیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کہا کہ دعویٰ کیا. واحکم بما شئت مدحا فیہ،
اس کے علاوہ جو فضیلت اور جو مرتبہ اور جو عظمت اور جو شان اور جو کمال تم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بیان کرنا ہے کر دو. وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ. تو خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا. تو وہ حدیث مبارک بھی یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل تم نے شرق و غرب دیکھے تو کیا کوئی میرے جیسا بھی پایا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ قلبت مشارق الارض و مغاربها ولم ارى رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں نے زمین کے مشرق و مغرب چھان مارے. سبھی میں نے چھان ڈالے، لفظ بھی یہی ہے. قلبتو کا مطلب ہوتا ہے پلٹا پلٹا کے جناب وہ چیک کرنا کبھی کہیں رہتا نہیں ہے. تو قلبت مشارق الارض و مغاربها زمین کے مشرق و مغرب میں نے چھان ڈالے. میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہستی کسی کو نہیں میں نے. وہ احسن من کلم ترقت عینی واجمل من والد النساء خلقت مبرئا من كل عیب انک قد خلقت کما تشاء. تو یہ جو ہے کہ وہ اجمل من کلم تلد النساء، آپ جیسا جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت جتنی چاہے بیان کرے جتنی چاہے بیان کرے، لیکن اس میں کوئی انداز ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کی بے ادبی ہو. ورنہ تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عظمت و شان میں وہ اس پر کتنی احادیث ہے، 100 سے زیادہ حدیث ہے جن کے اندر جو لفظ انا کے ساتھ ہیں کہ میں یہ ہوں، انا خاتم النبی اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں اور میں یہ ہوں. تو اس کے اندر جو میدان قیامت کا واقعہ ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں کہاں یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے مخلوق شروع ہوتی ہے نا کہ خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کے خلق پلی کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو وہاں پر سارے انبیاء کے پاس سے ہوتے ہوتے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ اس کام کے لیے تم نبی پاک دربار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جاؤ کہ آج وہی ہیں جو بے غم ہیں، جو بے خوف ہیں، جنہیں اپنی جان کا خوف نہیں ہے. تو یہ جو حدیث مبارک ہے جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمائی اور جو ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے، تو یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے. اور بقیہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ وہ اس کا افتتاح نہیں کریں گے. اس شفاعت کبریٰ کا افتتاح اور اس مقام محمود پر جو فائز ہونا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو یہ دیگر انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے نہیں ہوگا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا. تو یوں فضیلت کی جو باتیں ہیں وہ تو یوں کہہ لیں کہ صحابہ کرام کی تو زندگی کا معمول یہ تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو عاجزی فرماتے تھے، لیکن بیان حقیقت کے لیے اور بیان عقیدہ صحیحہ کے لیے اپنی شان بھی بیان فرما دیتے تھے. لیکن صحابہ کرام کی تو زندگی کا موضوع یہ تھا کہ جب بیٹھے سرکار کی باتیں کریں. کوئی کسی سے یہ پوچھ رہا ہوتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ آپ حلیہ مبارک بیان کریں، تو کوئی شان پوچھتا تھا، کوئی شان پوچھتا تھا. تو صحابہ کرام کا تو سارا سلسلہ ہی یوں چلتا تھا. وہ شعر کے مصداق تھے نا کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے.